رفیقان محترم، میری یہ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ رفیقان محترم، معاف کیجیے گا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے معذرت طلب کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی عید کا موقع آیا، اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن کسی شخص نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ اعلان ہوا ہے تو ذرا ہم کو وہ ثبوت دکھا دیجئے کس کی بنیاد پر آپ نے اعلان کیا، کہاں سے آپ نے شہادت۔ کھچڑی خود پکانے لگے لوگ، میں عوام کی بات کیا کروں، بہت سارے مدعیان علم بھی کھچڑی پکانے لگے اور انہوں نے کہہ دیا یہ غلط وہ غلط، ایسا کیسے ہوا ویسا کیسے ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے تو اتنی بڑی جرات کر ڈالی کہ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے جمعرات کو عید کر لی وہ روزہ قضا کرے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ اللہ کے رسول سرور کونین نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی علم اٹھتا جائے گا، مگر علم یوں نہیں اٹھے گا کہ علم لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے حتی اذا لم یبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں گے، ان کو اپنا مقتدی بنائیں گے اور انہی سے مسائل پوچھیں گے، تو ان کو مسئلہ تو معلوم نہیں ہوگا لیکن اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے افتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا ان شر الشر شرار العلماء ان خیر الخیر خیار العلماء۔ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے بری چیز برے علماء ہیں، اور دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو تنہا نہیں بگڑتے ہیں، خود بھی ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب علماء بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو لوگوں کے نظریات بگڑتے ہیں، علماء بگڑتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں، اور جب علماء صحیح ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کی بہار آتی ہے، عقیدہ اہل سنت کی اشاعت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نبی کے پھول اگنے لگتے ہیں۔ رفیقان محترم، یہ مسئلہ میں تو چھیڑتا ہی، بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ ہم تو بتانے کے ذمہ دار، عمل کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ہمارا کام۔ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں شریعت کے احکام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہاتھ پکڑ کر کے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ چل کر کے آپ اس کا پابند کریں؟ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب درہ پڑتا ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ گورنمنٹ کا رول پڑتا ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، پولیس جب ڈنڈے لگاتی ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، اور شریعت کی بات پیار سے بتائی جاتی ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، اور نہ ہم اس نیت سے مسئلہ بتاتے ہیں کہ زبردستی آپ سے منوائیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم شریعت کا حکم آپ تک پہنچا دیں، مانے نہ مانے یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ جو قریب میں ہوتے، جو بہت قرب رکھتے ہیں، جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، ان سے کبھی کبھی محبتاً ضد بھی کی جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے ہو، ایسا کرو۔ لیکن یہ ہم گھوس جمانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ از راہ محبت ان کو شریعت پر لانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن عام طور سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبردستی اپنی بات منوائیں، شریعت کی بات بتانا اور شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ عید کے چاند کے سلسلے میں اگر یہ اعلان کسی نے نہ کیا ہوتا کہ ایک روزے کی قضا رکھیں تو انتشار لوگوں میں زیادہ پیدا بعد میں نہیں ہوتا اور یہ نوبت نہیں آتی۔ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بات آئی گئی ختم ہو، لیکن جو لوگ شہر میں آج تک کچھ کام نہ کر سکے، ایک سنی کو سنیت پر بھی باقی نہیں رکھ سکتے، جن لوگوں نے صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے کبھی حق بات نہیں کہی، وہ لوگ شریعت کے مقابلے میں آ گئے۔ ہم یہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سنی ہے کہ وہابی دیوبندی، حق اور باطل اگر ہے تو حق کا اظہار کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، انتشار وہ پیدا کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں۔
ہم تو وہ بات کہتے ہیں جو شریعت کہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے چاند کے مسئلے کو لے کر کے ہم کو تو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی عالمی شخصیت، علم و فضل میں پورے ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہیں، علم حدیث میں اس کا پایہ اتنا بلند ہے، پوری جماعت اہل سنت میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ فن فقہ میں وہ ایسا دورس رکھتا ہے شعور کہ جب علماء بیٹھتے ہیں تو وہ جب فقہی گتھیاں سلجھاتا ہے تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ 80 سال کی عمر میں اس قدر قوت حافظہ رکھنے والی ذات، یہ اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت ہے۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ منہ چڑھائیں، ایسے لوگوں پر تبرہ کریں تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت کا نام اس وقت شہزادے صدر الشریعہ، محدث کبیر، سلطان الاساتذہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ العالیہ ہے، جو ہندوستان کے نائب قاضی قضات ہیں۔ آپ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، جو پوری دنیا میں مذہب حق کی اشاعت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری یہ تنہا ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ تنہا ایک انجمن کا نام ہے، علم کی ہمیں اکیڈمی کا نام ہے۔ جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع میں ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں حضور محدث کبیر جیسا محتاط عالم کوئی دوسرا ہو، جو اس عمر کا ہو، 88 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود مسائل شریعہ کو سلجھانے کے لیے جو دن رات ایک کیے رہتا ہو، اگر کوئی آپ کے درمیان ہو تو میرے سامنے لے کر کے آئیے۔ ایسی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ گواہی لی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، توبہ استغفر اللہ۔ اور کون لوگ یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے آج تک شہر میں علاوہ سونے کے اور اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے تبرہ کرنے کے کوئی کام نہیں کیا؟ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ کریں گے تو عوام کی زبان کھلے گی، تو سب کی ذمہ داری انہی کے سر جائے۔ جمعہ کے روز اس سے پہلے ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے کئی لوگوں سے فون کر کے معلوم کیا، گھوسی کا مطلع صاف تھا، ابر آلود نہیں تھا، اور جب مطلع صاف ہو تو 2-4 لوگوں کی شہادت کچھ نہیں ہے، جمع کثیر چاہیے، جمع غفیر چاہیے، کثیر لوگ چاہیے، تب جا کر کے ان کی بات معتبر ہوگی۔ اور اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نے گھوسی سے معلوم کیا ہے اور نام لیا اس میں 3 یا 4 لوگوں کا، کہ ان سے میں نے معلوم کیا گھوسی کا مطلع صاف تھا، اور جب مطلع صاف ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 3-4 لوگوں کی گواہی سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا جو 4 لوگوں نے وہاں گواہیاں دی وہ غلط ہے اور وہ فیصلہ غلط ہے۔ جب وہ فیصلہ غلط ہے تو خلیل آباد میں جو شہادت لائی گئی وہ بھی غلط ہے۔ دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اگر پڑھا ہوتا انہوں نے تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ یہ بہار شریعت بھی میرے پاس ہے، فتاوی رضویہ بھی میرے پاس ہے۔ اللہ کے کرم سے بارش رحمت ہو رہی ہے، آپ لوگ اطمینان سے، بڑے سکون اور اطمینان سے میری باتوں کو سنیے گا تاکہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں۔ اور جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا علمی قدر ناپوں کہ وہ کس قد کے ہیں علمی اعتبار سے، لیکن جب ہمارے اکابر کے خلاف اس طرح سے جھوٹ باتیں پھیلائی جائیں گی قوم میں، تو وہ کسی طبقے سے تعلق رکھے اسے برداشت کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انتشار پیدا کرنا، قوم کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا، یہ علماء حق کی شان نہیں ہوتی ہے، یہ بدعقیدوں کا طریقہ ہے جس پر کچھ لوگ اپنے بھی چلنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس بہار شریعت، اتفاق سے اس کے بھی مصنف اور رائٹر حضور محدث کبیر کے والد گرامی گویا صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب۔ ان کو گویا بہار شریعت یاد نہیں جو گھر میں لکھی گئی ہے، باپ نے لکھی ہے۔ اور مجھے خود محدث کبیر نے بتایا کہ جب میرے ابا جی گھوسی میں بیٹھ کر کے بہار شریعت لکھتے تھے تو جتنا لکھتے تھے میری والدہ اس کو یاد کر لیتی تھی زبانی، اور آ کر کے ہم لوگوں کو وہ مسائل میری والدہ بتایا کرتی۔ جس کے علم و فضل کا اور جس کی دینداری کا یہ علم ہو، اس پر ایسے لوگ نکتہ چینی کریں جو کبھی مسجد کے مصلی کے بھی کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایسے لوگ تبرہ کریں۔ یہ بہار شریعت میرے ہاتھ میں، اور جو مسئلہ چاند کا ہے میں اس کی وضاحت کر دوں
تاکہ آپ لوگ اگر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. مسئلہ سن لیجیے، بہت غور سے سنیے گا. چاند کے سلسلے میں رمضان کا مسئلہ الگ ہے اور 11 مہینے کے چاند کا مسئلہ الگ ہے. پہلی بات، رمضان کے چاند کا مسئلہ الگ ہے اور 11 مہینے کے چاند کا مسئلہ الگ. ایک بات. اور دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجیے، مطلع صاف ہونا اور چیز ہے اور آسمان کا صاف ہونا اور چیز، دونوں میں فرق ہے. مطلع کا مطلب ہوتا ہے چاند کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے چاند نکلے، اور آسمان کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آسمان صاف ہو. تو مطلع کا صاف ہونا اور ہے اور آسمان کا صاف ہونا اور، یہ فرق ہے. اگر چاند کا مسئلہ آ جائے 29 شعبان ہو، 29 شعبان ہو، رمضان کا چاند دیکھنا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ مطلع صاف ہے کہ نہیں. اگر مطلع صاف ہے، وہاں پہ بادل نہیں ہے اور چاند رمضان کا دیکھنا ہے، 29 شعبان کو چاند دیکھا جا رہا ہے، مطلع صاف ہے. غور سے سنیے گا، مطلع صاف ہے اور چاند رمضان کا دیکھا جا رہا ہے، تو بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلع صاف ہے اور رمضان کا چاند ہے تو زیادہ لوگ چاہیے جو یہ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا، تب چاند کی گواہی مانی. مطلع صاف ہو، رمضان کا چاند ہو، 29 شعبان کو دیکھا جا رہا ہے، بالکل صاف تھا، تو اب زیادہ لوگ چاہیے تب ان کی بات مانی جائے. مگر اب سنیے آگے، 29 کا چاند، شعبان کی 29 تاریخ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، لیکن ایک آدمی زمین پر سے نہیں بلندی سے دیکھ کر کے آیا اور اس نے قاضی کے سامنے گواہی دی. ایک آدمی نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھ کر کے آیا اور آ کر کے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا. تو مطلع اگر صاف ہے اور ایک آدمی نے رمضان کے چاند کی گواہی دے دی اور یہ کہا کہ میں نے نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھا ہے جا کر کے، تو اب مسئلہ آپ سن لیجیے. ایک صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے، مطلع صاف ہے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے، 29 شعبان ہے، لوگوں نے دیکھا، لیکن ایک شخص جنگل بیابان سے جہاں سے کلیئر دکھائی دیتا ہے آسمان مطلع، وہاں سے دیکھ کر کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، اور وہ بھی شعبان کے موقع پر 29 شعبان کو رمضان کے چاند کے سلسلے میں کہہ رہا. یہ 3 صورتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. مطلع صاف، سب لوگوں نے نیچے سے دیکھا. مطلع صاف، ایک آدمی بلندی سے آ کر کے دیکھ کر کے کہہ رہا. مطلع صاف اور ایک آدمی جنگل بیابان سے چکیل میدان سے آ کر کے کہہ رہا کہ میں نے دیکھا. یہ 3 صورتیں ہوئیں. اب مسئلہ سن لیجیے آپ جو بہار شریعت میں لکھا ہوا. اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا. رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے، کثیر لوگ چاہیے تو کتنے چاہیے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں یہ قاضی کے متعلق ہے. کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی کے اوپر ہے. جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے حکم دے دے گا. گویا مطلع اگر صاف نیچے سے دیکھا لوگوں نے تو کثیر لوگ چاہیے. اب کثیر کتنے ہیں؟ لکھتے ہیں بہار شریعت میں کہ قاضی یعنی جس کے سامنے فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو جتنے لوگوں سے اطمینان ہو جائے اتنے لوگ اس کے لیے کثیر مانے جائیں گے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں جتنے لوگوں سے اس کو اطمینان ہو جائے وہ فیصلہ کر دے گا. یہ بہار شریعت میں یہی فتاوی رضویہ میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 25 چاہیے، 30 چاہیے، 35 چاہیے. قیامت تک کے لیے میرا چیلنج ہے ایسے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. 25 کی تعداد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ پھر بہار شریعت میں 25 کی تعداد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فتاوی رضویہ میں. فتاوی رضویہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، خانے خدا میں ممبر کے سامنے بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ شریعت پر نہیں بلکہ طبیعت پر چلتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں
چاہے وہ مولانا کی شکل میں ہو یا عوام کی شکل میں ہو. جو کہتے ہیں 25 لوگ چاہیے، 25 کی گنتی تقریر میں کہی گئی ہے. پوری بہار شریعت، پوری فتاوی رضویہ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کثیر لوگ کتنے ہوں، کم سے کم 25 لوگ ہوں. جھوٹ بولتے ہیں لوگ خانہ خدا میں، بیوقوف بناتے ہیں. ارے اختر سے عداوت ہے تو اختر سے عداوت رکھو، قوم کو انتشار میں مت مبتلا کرو، مسجد میں جھوٹ مت بولو، خانہ خدا میں انتشار مت پیدا کرو. اگر آپ کسی منصب پر ہیں تو اس منصب کا لحاظ کیجیے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جو چھیڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ گالیاں دیتے. یہ جناب ضیاء الدین بھائی بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لیں. انہوں نے خود میرے پاس فون کیا کہ حضرت میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے گھوسی علامہ صاحب قبلہ سے، اور فرمایا کہ یہاں چاند دیکھا گیا، شہادت مل چکی. بھیج رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں مشورہ کر رہا ہوں، علماء سے بھیج. میں نے علماء سے مشورے کیے. اس کے بعد 9:45 بجے رات میں نے یہاں سے شہادت کے لیے لوگوں کو بھیجا. گاڑی سے لوگ گئے اور وہاں سے باقاعدہ حضور محدث کبیر کے ہاں سے تحریر لے کر کے آئے، کتاب القاضی جس کو کہا جاتا ہے، وہ شہادت لے کر کے آئے. 3 علماء نے یہاں آ کر کے شہادت دی. اس کے بعد میں پھر چاند کا اعلان کیا گیا. اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسی بہار شریعت اور اسی فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر قاضی نے اعلان کر دیا تو سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں فتاوی رضویہ کی روشنی میں جنہوں نے جمعرات کو روزہ رکھا انہوں نے عید کے دن روزہ رکھا، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے. اس دن عید کرنا واجب ہے. جن لوگوں نے یہ نہیں کیا وہ گنہگار ہوئے. یہ شریعت کہتی ہے، یہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت میں لکھا ہوا. آگے اور سن لیجیے. فرماتے ہیں مگر جبکہ بیرون شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے. کیا سمجھا آپ نے؟ مطلع صاف ہو، بالکل کلیئر ہو. نیچے سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو کثیر چاہیے. یہ رمضان کی بات ابھی کر رہا ہوں، کثیر لوگ چاہیے. اور کثیر کتنے ہوں؟ یہ 25 نہیں، یہ 420 لوگوں کی حرکت ہے جو اس طرح کی تعداد متعین کرتے. جتنے لوگوں سے قاضی کو اطمینان ہو جائے اتنے لوگوں کے بیان پر وہ فیصلہ کر دے گا. جب مطلع صاف ہو، لوگ چاند نیچے سے دیکھ رہے ہیں. رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گیا بلندی پر، مطلع صاف تھا، اور وہاں سے دیکھ کر کے لوگوں نے آ کر کے کہہ دیا. تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اگر آ کر کے اوپر سے نیچے کہہ دے تو اس کی بات مان لی جائے اور فیصلہ سنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا. میرے بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، مسئلہ اور بھی بیان کرنا، جسے جو کچھ پوچھنا آپ لوگ مطمئن رہیں. جو چاند کا مسئلہ بتایا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہم نے کیا ہے. پورے علماء کرام کو جو بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے وہ میرے پاس آ جائیں، علماء کے درمیان بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل کر لیں. انتشار پیدا نہ. یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ آپ مطمئن رہیں. جو جمعرات کو شہادت لائی گئی وہ شہادت معتبر، وہاں جو چاند دیکھ کر کے شہادت لے کر کے فیصلہ کیا گیا وہ معتبر. اس لیے آپ حضرات اس تردد میں نہ رہیں کہ جمعرات کو جنہوں نے کیا وہ غلط کیا. جو لوگ روزہ رکھنے اور قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ شریعت سے ناواقف اور نابلد ہیں. میرا ان سب کو چیلنج ہے. پورے شہر کے جتنے مولانا لوگ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ روزہ جمعرات کو قضا کرنی ہے، ان سب کو میرا چیلنج ہے. چیلنج کیا کروں گا، میں کمزور آدمی، لیکن ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ کر کے آئیں اور اس مسئلے کا حل وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا دے. اگر ان کی بات صحیح ہوگی تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اعلان کر دوں گا. اور اگر شریعت کی بات صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو کم از کم قوم میں انتشار نہ پیدا کرے، وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو خاموش رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.